بول رہے تھے نا ابن مسعود حالانکہ ابن مسعود نے جو آیت پڑھی ہے وہ تب جب متع جب حرام حلال تھا تب کی بات. یہ کیسے طیب بات ہو؟ یہ تو آپ کے ہاں خنزیر کی طرح جائز ہے نا. جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے حرام نہیں ہے, انہیں حرام قرار دیا اہل سنت. دیکھیں اپنے صحابی, آپ کے صحابی نے آیت پیش کیا ہے نکاح میں. یہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیکج تو صرف صحابہ کے لیے کہ بھائی تمہاری 4 عورتیں ہیں, اکثر صحابہ کی 4 بیویاں تھیں, اور تمہارے پاس کنیز بھی موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے پیکج ہے بھائی کرو نکاح. صحابہ کا نام لے رہے تھے نا, ابن مسعود کا نام لے رہے تھے. آئے کتاب الآثار دیکھیں ذرا, دلائل کے انبار الحمدللہ, کتاب الآثار امام محمد حسن الشیبانی کی, باب من تزوج المتعۃ, ٹھیک ہے. آئے روایت دیکھیں ذرا, یہ اس کی ساری اسناد صحیح ہیں, کوئی جرح نہیں. نیچے بھی اس نے محقق نے اسناد کو جید اور صحیح کہا ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے نا علی معاویہ صاحب, کبھی بھی آپ سندوں کی تصحیح اور تضعیف کی بات نہ کریں. پچھلے کچھ کلپ میں آپ کو دیکھ چکا ہوں, آپ کمزور آدمی ہیں اس حوالے سے, آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. یعنی ہم دیکھ چکے ہیں آپ کو کہ آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کو اپنے ان اصولوں کا بھی علم نہیں ہے. جب آپ کہتے تھے کہ وہ کتاب و سنہ یا فلاں و فلاں اس کا محقق یوں کہتا ہے, اور اس میں بھی بعد میں پھر بڑی جو ہے اس کی تحقیق کی ہے اور اس سے ما ثابت ہے مولا علی سے, یاد تو ہے نا آپ کو؟ اگر یاد نہ ہو ہم آپ کو پھر یاد دلاتے ہیں. وہیں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سر آپ کو علم نہیں ہے, آپ عبارت بھی پوری نہیں پڑھتے, یا شاید آپ پڑھتے ہوں آپ متوجہ نہیں ہوتے ہوں. ابن مسعود آگے جی, ہاں بول رہے تھے نا ابن مسعود متع, حالانکہ ابن مسعود نے جو آیت پڑھی ہے وہ تب جب متع جب حرام حلال تھا تب کی بات. طیبات کو حرام نہ کرو, جب طیبات کو حرام, جب طیب تھا تو طیب تھا, حرام تھا تو حرام ہو گیا. خود کہہ رہے ہیں, کیا بات کہہ رہے ہیں فی متعۃ النساء. ابن مسعود عورتوں کے متع کے بارے میں کیا فرق؟ یہ کیسے طیب بات ہوا؟ یہ تو آپ کے ہاں خنزیر کی طرح جائز تھا نا. یہ تو آپ کے ہاں حلال کی تو بات ہی نہیں ہوئی نا, یہ مسترب کے پاس جو ہے نا خنزیر کی طرح جائز ہے. وہ کہتے ہیں لا تحرموا, آپ تو کہتے ہیں حرام ہے, اس وقت بھی حرام تھا. وہ خنزیر کی طرح کیا ہے, وہ جائز ہے. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں لا تحرموا, حرام قرار مت دیں, اور آپ کہتے ہیں حرام ہے. آپ کہتے ہیں اس وقت بھی حرام تھا, لیکن وہ شخص جو مجبور ہے, وہ شخص جو مستر ہے, اس کے لیے ایک ایکسیپشن موجود ہے. اب تو یہی کہتے ہیں نا, ابن مسعود آپ کے اس قول کو رد کر رہے ہیں کہ بھئی غلط کہتے ہو کہ یہ صرف اور صرف یہ استرار میں یہ جائز ہے. نہیں, اس کو تو حرام نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں لا تحرموا, مت کہو کہ یہ حرام ہے, حرام قرار مت دو. جو طیبات ہے, طیبات کو بھی آپ لے کے آتے ہیں استرار میں, کہ استرار میں فقط طیبات سے تمسک کر سکتے ہیں, باقی نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں نا, یہ واقعی قرآن کی آیت کے ان الفاظ کی طرف تو آپ دیکھیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ استرار میں اللہ کی طیبات سے صرف تمسک کر سکتے, ورنہ نہیں کر سکتے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں, یہ لوگ یہ بیان کر رہے ہیں, اور متوجہ بھی نہیں ہے سر کہ یہ جو طیبات ابن مسعود کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں لا تحرموا, پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سر یہ تو حرام تو تھا, حرام تھا. اب کہیں کہ ابن مسعود کو علم نہیں تھا. یعنی ان کے پاس اور کیا دلیل ہے؟ فرما رہے ہیں انما رخصت لاصحاب محمد, اللہ کے نبی کو رخصت دی, پرمیشن دی, فضائل نہیں تھے, جا کے متع کرو, جنت سے جنم پکے جنت دی. اچھا, یہ اللہ کے نبی کو رخصت دی, اللہ کے نبی کو نہیں, لاصحاب محمد. یہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیکج تھا صرف صحابہ کے لیے, کہ بھائی تمہاری 4 عورتیں ہیں, اکثر صحابہ کی 4 بیویاں تھیں, اور تمہارے پاس کنیز بھی موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے لیے پیکج ہے, بھائی کرو یہ کام. بعد میں آنے والے جو بیچارے ایک پہلی شادی بھی نہ کر سکیں, جو ایک بیوی بھی اس کے ہاتھ میں نہ آئے, ایک شادی نہ کر سکیں, اور یعنی اب دیکھیں نا, یہ بالکل ازہر من الشمس ہے. اب کتنے جوان ہیں جن کی عمریں, جن کے ایج 35 سے ابو ہو چکی ہیں, یعنی 40 کے قریب ہیں, ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. اللہ نے ان کی خاطر کوئی پروگرام نہیں بنایا کہ سر یہ بعد میں آنے والے ہیں. نہیں سر, اللہ نے صرف ان کے لیے جن کے پاس 4 بیویاں ہیں اور بڑے سارے کنیز ہیں اور کیا سے کیا ہے, ان کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ کرتے رہیں, آپ یہ کام بھی کرتے رہیں, متع بھی کرتے رہیں. بعد میں جو آنے والے خجل ہو رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سر, وہ اپنا کام کریں. کوئی ماننے والی بات ہے؟ پھر کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے, قیامت تک کے لیے ہے. تو کدھر سے بھائی؟ یہ اہم مسئلہ
جو واقعی اس وقت جو ہے درپیش ہے ہر ایک کو اس وقت درپیش ہے. یعنی باوجود اس کے کہ یہ حکم موجود ہے ہمارے پاس. اب اس سے آگے میں نہیں جاتا ورنہ پھر آپ کہیں گے کہ بے ادبی کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. پرمیشن دی فی غزات لہو شکو الیہ فی العذوبۃ. جب غزوات میں صحابہ کرام نے نبی کو رخصت دی, پرمیشن دی, فضائل نہیں تھے, جا کے متا کرو, جنت سے جہنم پکے جنتی, جہنم سے آزاد. پرمیشن دی فی غزات لہو شکو الیہ فی العذوبۃ. جب غزوات میں صحابہ کرام نے یعنی خواہش نفسانی کی کیا شکایت کی. ہاں, آج کسی کو خواہش نفسانی کی شکایت کی اجازت نہیں ہے, اور آج کوئی غزوہ بھی نہیں ہے, جہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے, کوئی بھی لڑائی نہ کرے, بس ختم تمام. یہ تو یہی مطلب ہے بھائی. اس وقت جو جہاد کر رہے ہیں, شکایت کر رہے ہیں, تو فوراً حکم آ رہا ہے سر کر لیں, نکاح متا کریں. اور آج جو مسافر ہیں, جو سال ہر سال گھر نہیں آتے, یعنی آپ دیکھیں نا ذرا فورن کنٹریز, آپ دیکھیں پاکستانی کتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کام کرتے ہوئے, سال ہر سال ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں, تب بھی وہ سال ہر سال جدا ہوتے ہیں. اور وہ صحابہ جن کے پاس 4 بیویاں, بڑے سارے کنیز, فقط درمیان میں ایک وقفے کے لیے جنگ کے لیے جاتے ہیں, فوراً حکم آتا ہے کہ صحیح نکاح متا کریں. اس معاملے کو آپ حل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پھر آپ کے پاس پھر اتنے سارے دلائل بھی ہیں نا نکاح متا کے جواز کے لیے. وہاں حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں, عبداللہ بن جابر کہہ رہے ہیں, فلاں کہہ رہا ہے, فلاں کہہ رہا ہے. صرف حضرت عمر کو بچانے کے لیے سب کے بارے میں کہتے ہیں ان کو علم نہیں تھا, ان کو پتہ نہیں تھا, ان کو نہیں پہنچی تھی. اچھا, حضرت عمر نے کیوں اعلان کیا؟ رسول کی نہیں لوگوں تک نہیں پہنچی تھی, تو حضرت عمر نے اعلان کیا. اچھا اب تو نہیں پہنچ گئے, نہیں ابن عباس کو پھر بھی نہیں پہنچ. یہ کیا دماغ خراب کرتے ہو بھائی, کیا فضول کی باتیں ہیں یہ. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود کے بارے میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن مسعود اس کے نسخ کے قائل تھے کہ نسخ ہو چکی ہے, ذرا چیک کریں, پھر اس کا آپ کو جواب دیتے ہیں. یعنی ہم سے زنا نہ ہو جائے, مجبوری. اب یہاں مجبوری آ گئی کہ زنا کے خطرے سے بچنے کے لیے صحابہ نے عرض کیا, تو اللہ کے ابن مسعود کہہ رہے ہیں, خود وہی جس کی بات کر رہے ہیں یہ, تو نبی نے پرمیشن دی. سن کیا ہے, ثم نسختھا, مدعے کو کس نے منسوخ کیا؟ آیت نکاح والی آیت نے, والمیراث والصداق, میراث والی آیت نے اور صداق والی آیت نے کیا کیا؟ مدعے کو حرام کیا. یہ ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں جی, بس آپ نے مان لیا کہ قرآن کی آیت میں نکاح متا کا تذکرہ ہے, تب ناسخ آیات آتی ہیں. وہ جو آیت ہم پیش کرتے ہیں نکاح متعہ کے لیے, فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, بس آپ مانتے ہیں کہ وہ نکاح متعہ کے لیے ہیں. ہاں پھر آپ کہتے ہیں نہیں باقی آیات ہیں وہ نسخ ہو چکی ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے کبھی اگر آپ نے یہ ادعا کیا. فی الحال آپ یہ اعتراف تو کریں کہ قرآن مجید میں یہ آیت فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ یہ نکاح متعہ کے لیے ہے. یہ اعتراف آپ کے اوپر واجب ہے. جہاں تک بات ہے یہ کہتے ہیں کہ سر یہ نکاح متعہ کے نسخ کے قائل تھے جناب ابن مسعود صاحب, اور اس کو پیش کیا ہے کس کتاب سے؟ الآثار محمد ابن الحسن الشیبانی. یہ دیکھیں کتاب الآثار للامام محمد ابن الحسن الشیبانی, یہ طبع اولا محمد ابن الحسن الشیبانی اس کی کتاب ہے. اس میں یہ روایت انہوں نے پیش کی ہے. یہاں پہ پہلے یہ محمد یعنی محمد ابن الحسن الشیبانی وہ ابو حنیفہ سے نقل کرتے ہیں, ابو حنیفہ حماد سے, حماد ابراہیم النخعی سے, ابراہیم ابن مسعود سے. چلیں ہم پہلا راوی ہی دیکھتے ہیں, باقی چھوڑ دیتے ہیں. اور ابو حنیفہ کو بھی بہت کچھ اس کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں فلاں, لیکن نہیں, محمد کو دیکھیں, محمد ابن الحسن الشیبانی. ذرا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ محمد ابن الحسن الشیبانی کون ہے. میں صرف اس بھائی کو, یہ علی معاویہ صاحب کو, یہ میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ یہ الکامل فی ضعفاء الرجال سے جو جانی کی جو کتاب ہے وہاں سے 2 صفحے محمد ابن الحسن الشیبانی کا شرح حال ہے وہ پڑھ کر سنائیں. ایک ویڈیو بنائیں, اس میں یہ 2 صفحے پڑھ لیں. یہ میں چیلنج ہے آپ کو, میں چیلنج کرتا ہوں
وہ پڑھ کر سنائیں. میں نہیں کہتا آدھا ان کا ترجمہ پڑھ لیں آدھا چھوڑیں, آدھا شرح حال پڑھ لیں آدھا چھوڑیں, نہیں, اول سے لے کر آخر تک سارا لوگوں کے سامنے پڑھ لیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہ سند ٹھیک ہے سند ٹھیک نہیں ہے. اور بھائی جس شخص نے اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اس کے بارے میں ذرا آپ کے محدثین کیا کہتے ہیں؟ کبھی سنا ہے آپ نے اپنے محدثین کو؟ معلوم نہیں ہے نا. نیچے سندہ قوی صرف لکھا تھا, آپ نے اسی پر اعتماد کیا. نہیں سر, وہ سندہ قوی 50 دفعہ لکھ لیں, جب قوی ہے ہی نہیں تو کیسے قوی لکھ سکتے ہیں؟ یہ آپ دیکھیں الکامل فی ضعفاء الرجال, یہ جو جانی صاحب کی کتاب ہے اس کے جلد سابع پہ آپ دیکھیں محمد ابن الحسن الشیبانی کیا کہتے ہیں. ابن ابی مریم کہتے ہیں میں نے احمد ابن حنبل سے پوچھا محمد ابن الحسن الشیبانی کے بارے میں, فقال لیس بشیء ولا یکتب حدیث, کوئی حیثیت ہی اس کی نہیں ہے, اس کی کوئی حدیث لکھی نہیں جائے گی. دوسرا راوی کہتے ہیں میں نے احمد بن حنبل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لا تکتب عن احد منہم, ابو حنیفہ کے جو اصحاب ہیں جو شاگرد ہیں ان سے کچھ بھی مت لکھنا, کوئی حدیث ان سے قبول نہ کرنا. ولا کرامۃ لہم, سائڈ پہ کریں لوگوں کو, کوئی حیثیت ان لوگوں کی نہیں ہے. یعنی کون؟ ابو حنیفہ صاحب کے شاگردان. یحییٰ کہتے ہیں محمد بن الحسن الشیبانی لیس بشیء, یحییٰ بن معین کہتے ہیں محمد بن الحسن کذاب, جھوٹا ہے. اچھا پھر یعنی اب کوئی ایک تھوڑی ہے یار, عبداللہ بن احمد وہ احمد بن حنبل سے پوچھتے ہیں محمد بن الحسن صاحب اور رے صاحب نے کہا لا اروی عنہ شیء, میں کوئی روایت اس سے نقل نہیں کرتا. احمد بن حنبل کہتے ہیں شریک قاضی شریک وہ مرجع کی گواہی کو قبول نہیں کرتے تھے, اس کے پاس محمد ابن الحسن نے گواہی دی تو قبول نہیں کیوں ہوتے؟ نہیں میں نہیں قبول کرتا. تو کہا گیا محمد ابن الحسن, تو انہوں نے کہا میں کیسے اس شخص کی گواہی قبول کروں جو کہتا ہے کہ الصلاۃ لیست من الایمان, نماز ایمان میں سے نہیں ہے. یہ ایمان عمل یہ اس کی ایک الگ بحثیں ہیں, پوری سٹوری ہے ان کی. ابو حنیفہ صاحب ان کے شاگردوں اور دوسری طرف محدثین کی پوری ایک سٹوری ہے. اچھا خالد کہتا ہے منصور بن خالد کہ میں محمد بن حسن الشیبانی کو یہ کہتے میں نے سنا ہر وہ شخص جو چاہتا ہے اللہ کو تو لا ينظر احد الى کلامنا, تو وہ پھر ہمارے کلام کو مت دیکھیں, یہاں پہ آپ کو اللہ نہیں ملے گا. ابی نعیم کہتے ہیں کہ ابو یوسف امام ابو حنیفہ کا ایک اور شاگرد, وہ کہتے ہیں محمد بن الحسن یکذب علی, یہ محمد بن الحسن الشیبانی میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے. جی سر, اب کہیں سندہ قوی, میں باقی راویوں پہ نہیں گیا ہوں, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کے علماء نے کیا کہا ہے, چھوڑ دیں اس کو. آپ یہ محمد بن الحسن الشیبانی کا مسئلہ حل کریں, کہہ دیں اس کے توثیقات لے کے آئیں. یہ جو آپ کے احمد ابن حنبل اور دیگر افراد کو کذاب کہہ رہے ہیں, یحییٰ ابن معین کذاب کہہ رہے ہیں اور لیس بشیء اور فلاں, محمد بن یوسف کہہ رہے ہیں یکذب علیہ, یا یہ جتنے بھی ہیں, پھر آپ اس کی کتاب میں جو سند ہے اس کو کہیں گے یہ قوی سند ہے. وہ کدھر ہیں بھائی, کہاں ہے عقل, کہاں چلی جاتی ہیں کہ آپ اس کو قوی کہہ رہے ہیں؟ ناممکن ہے. ہاں عبداللہ بن مسعود سے جو صحیح روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عبداللہ بن مسعود سے جو صحیح روایت ہے جس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا, نہ آپ نہ کوئی اور اہل سنت, نہ حنفی نہ غیر حنفی, نہ اہل الحدیث نہ اہل القرآن نہ غیر اہل الحدیث. یہ صحیح مسلم اردو میں ذرا چیک کریں, نکاح متعہ کے بارے میں پہلی روایت جو انہوں نے نقل کی ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی ہے. راوی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود کو کہتے ہوئے سنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی معیت میں جہاد کرتے تھے, ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھیں, تو ہم نے آپ سے دریافت کیا کیا ہم خسی نہ ہو جائیں؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ نے ہمیں اس سے منع فرمایا, پھر آپ نے ہمیں رخصت دی یعنی اجازت دی کہ ہم کسی عورت سے ایک کپڑے یا ضرورت کی کسی اور چیز کے عوض مقررہ وقت تک نکاح کر لیں. یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنائی. اب اس کے بعد آپ دیکھیں پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت تلاوت کی, یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم,
جو تمہارے لیے اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسے حرام نہ کریں. یہ کیا کہتے ہیں؟ حرام ہے، صرف اضطرار میں اجازت ہے. اور بھائی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے حرام نہیں ہے، انہیں حرام قرار نہ دے. اہل سنت دیکھیں اپنے صحابی، آپ کے صحابی نے یہ آیت پیش کی ہے نکاح متع کے لیے. لا تحرموا، مت کہیں نکاح متع کو کہ حرام ہے، اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے. میں تمام عام اہل سنت کو کہتا ہوں، اللہ کے نبی کے اوپر جو آیت نازل ہوئی ہے اور اللہ کے نبی کے صحابی جو آپ کہتے ہیں صحابہ وہ آگے کہتے ہیں کہ لا تحرموا، نکاح متع کو حرام مت کہو. آپ کے مفتی کہ حرام ہے، یہ قرآن کے مقابلے میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے وہ صحیح روایت، نہ محمد ابن الحسن الشیبانی کی جو کذاب ہیں، جو یکذب علیہ، ان کے اپنے ساتھی کہتے ہیں جو لیس بشیء ہے. نہیں، یہ صحیح مسلم سے میں روایت پیش کر رہا ہوں. لا تحرموا، حرام قرار مت دو. چھوڑ دو شیعوں کی مخالفت، شیعوں کی مخالف سائڈ پہ کریں شیعوں کو. آپ خود قبر میں جواب دہ ہوں گے کیوں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو آپ حرام کر رہے ہو. لا تحرم، طیبات ہیں یہ، طیبات کو کیوں حرام کر رہے ہو؟ یعنی کتنی ابھی تک کتنی تقریریں ایسے ہیں جو اہل سنت دے رہے ہیں نکاح متع حرام ہے، کتنی کتابیں انہوں نے ایسی لکھی ہیں نکاح متع حرام ہے، کتنے مناظر میں یہ آتے ہیں نکاح متع حرام ہے، قرآن کی آیت کی مخالفت کرتے ہوئے مخالفت کرتے ہیں. یہ کوئی میں احساساتی یا جذباتی باتیں نہیں کر رہا، حقیقت یہ آیت تلاوت کیا ہے، لوگوں جو ایمان لائے وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بالکل واضح الفاظ کے ساتھ ہے. پھر بھی آپ کہیں گے نہیں سر، عبداللہ بن مسعود اس روایت کو نکاح متع کو منسوخ مانتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر آپ کہتے ہیں محمد بن شیبانی پہ آپ جو ہے وہ اعتماد کریں. اگرچہ بات کے جو راوی ہیں اس کی وہ بھی جرا کر سکتا ہوں، وہ سند قابل استدلال نہیں ہے جناب، وہ سند قابل استدلال نہیں ہے. محمد بن حسن الشیبانی کی جو سند ہے دوبارہ پیش نہیں کرنا ہوتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.